ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع للمذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میری ماؤں اور بہنوں، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں اس وقت سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں. میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اور رات بھر میں جاگتا رہا ہوں اور صبح سے چلا ہوا ہوں، مگر مجھے معلوم ہوا کہ یہاں خواتین کا اجتماع ہے اور ہمارے محترم حاجی صاحب نے فرمایا کہ سیدھا وہیں جانا ہے اور مختصر بیان کر کے پھر گھر جانا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرتا ہوں. ان باتوں کو بڑی توجہ اور بڑی غور کے ساتھ سننا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کی تمام قوموں میں اور دنیا کے تمام مذاہب میں عورت کو جو مقام حاصل تھا اس کو عزت کا مقام نہیں کہا جا سکتا. عورت کو انتہائی ذلت اور پستی کا مقام حاصل تھا.
یہاں تک کہ دنیا کی قوموں اور دنیا کے مذاہب کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تمام گناہوں کا سرچشمہ اور تمام گناہوں کی اصل اور تمام برائیوں کا باعث عورت کی وجہ سے اس دنیا میں فتنے برپا ہوئے، عورت کی وجہ سے اس دنیا میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام فسق و فجور اور گناہوں کا باعث عورت بنی۔ اور وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے ہاں ہر 2 سال کے بعد 2 بچے جڑوے پیدا ہوتے تھے، توأم، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور ان میں نکاح کا قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے جوڑے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح آپس میں حرام اور ناجائز ہوتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی سچی خبریں پڑھ کر سنائیے اور بتائیے۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لبودا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ قانون شریعت کے مطابق اقلیمہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی لابودا اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ۔ لیکن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور لبودا خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے یہ کہا کہ میں تو اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ تمہاری بہن ہے اور تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح اب یہ شریعت اور قانون حرام ہے، وہ تیرے بھائی حابیل کا حق ہے۔ تو قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ قانون آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ قانون جو ہے یہ میں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو قابیل نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے میرا یہ حکم تسلیم نہیں ہے اور تم میرے اس حکم کو اللہ کا قانون اور اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو اب اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لو۔ ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اپنا اپنا ہدیہ لاؤ اور اللہ کے حضور پیش کرو، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے جس کا ہدیہ اللہ قبول فرما لے گا اس کو اقلیمہ مل جائے گا۔
चुनाचे दोनों भाई अपना अपना हदिया और अपनी अपनी कुर्बानी लाए। इसका जिक्र भी कुरान पाक में है। इस कर्रबा कुर्बानन, दोनों अपनी अपनी कुर्बानी और अपना अपना हदिया लाए और अल्लाह से दुआ की गई कि है अल्लाह, जिसका हदिया तो कबूल फरमा लेगा उसको अकलीमा मिल जाए। अल्लाह ताला ने हाबील का हदिया कबूल फरमा लिया। कानून भी यही था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म भी यही था। अल्लाह ताला ने उसी हुक्म को बरकरार रखा, कायम रखा और हाबील का हदिया मंजूर कर लिया। हजरत आदम ने काबील से फरमाया कि अब भी तुमने देख लिया है, अल्लाह से फैसला करवा लिया है कि अल्लाह ने तेरे भाई हाबील का हदिया कबूल किया है, लिहाजा अकलीमा उसका हक है। तो काबील ने मौका पाकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये सबसे पहला कत्ल था जो रूए जमीन पर हुआ। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अकलीमा को उसने उठाया, जिसका उसके साथ निकाह नहीं था, गोया उसको अगवा किया, जबरदस्ती उठा लिया और वहां से भागा और एक दूसरी जगह जाकर रिहाइश पजीर हुआ। तो चूंकि अकलीमा उसके लिए हलाल नहीं थी, जायज नहीं थी, उन दोनों का आपस में निकाह नहीं था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हुए काबील ने जो हरकत की थी, तो फिर इन दोनों से जो औलाद पैदा हुई वो काफिर थे, फासिक थे और फाजिर थे। गोया फिस्को फजूर की इब्तिदा हुई है तो यहां से हुई। इससे पहले कुफर नहीं था, फिस्को फजूर नहीं था। तो दुनिया की कौमें ये कहती है कि चूंकि औरत जो है वो इस फितना और फसाद का बाइस बनी, लिहाजा तमाम गुनाहों का सरचश्मा औरत की जात है। लेकिन कुरान ने ये बताया कि औरत की जात नहीं है, बल्कि सबसे पहले नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ तो इंसान हुआ जिसका नाम था काबील। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं माना, उसने अल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं किया और जबरदस्ती एक औरत को उठा लिया। तो कसूरवार वो औरत नहीं थी बल्कि वो इंसान था। तो देखिए, औरत के माथे पर जो बदनुमा दाग था, दुनिया की तमाम कौमें जो औरत को गुनाह का सबब करार देती थी कि गुनाह का सिलसिला शुरू हुआ है तो औरत से हुआ है, कुरान ने, इस्लाम ने आकर औरत के माथे से ये दाग धोया, दूर किया और बताया कि इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाली औरत नहीं है बल्कि इंसान है। तो हाबील अकलीमा को लेकर भाग गया और हाबील को उसने कत्ल कर दिया। यहां मैं एक बात करता हूं, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर किसी शख्स ने किसी बेगुनाह आदमी को कत्ल कर दिया तो गोया उसने सारे जहान के लोगों को कत्ल कर दिया। और अगर किसी इंसान ने किसी की जान बचा ली, उसको हिलाक होने, तबाह होने से बचा लिया, तो गोया उसने तमाम जहान के लोगों को जिंदा कर दिया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले कत्ल की बुनियाद काबील ने रखी है। तो दुनिया में जितने लोग भी बेगुनाह लोगों को कत्ल करेंगे,
جتنا ان سب کو گناہ ہوگا، جتنا ان سب پر وبال ہوگا، اتنا وبال اور گناہ مجموعی طور پر قابیل کو ہوگا، کیونکہ قابیل نے اس برائی کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا وہ انسان ہے جو انسان کے قتل کا مرتکب ہوا۔ یہاں میں ایک مسئلہ کرتا ہوں جس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، فلہ اجرھا، تو اس کو اس اچھے طریقے کے ایجاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ بِهَا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے، جتنا ان سب کو ثواب ملے گا، اتنا مجموعی طور پر اس شخص کو ثواب ملے گا جس نے وہ اچھا طریقہ ایجاد کیا ہو۔ اور آگے فرمایا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے، فَلَهُ وِزْرُهَا، تو اس کے لیے بوجھ ہوگا، وبال ہوگا۔ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ بِهَا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس برائی پر عمل کریں گے، جتنا ان سب پر بوجھ اور وبال ہوگا، اتنا مجموعی طور پر بوجھ اور وبال اس شخص پر ہوگا جس نے وہ برا طریقہ ایجاد کیا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام آپس میں مل گیا اور ایک دوسرے کی تفسیر بن گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ، اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو گویا فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی نے کسی انسان کو زندہ کیا یعنی اس کی جان بچا لی تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس اچھے طریقے کے ایجاد کرنے کا یہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا مجموعی طور پر ثواب اس شخص کو ملے گا جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا۔ تو اب یہ جو تبلیغی وغیرہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، لہذا یہ بدعت ہے، اور جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو ان کا یہ اصول غلط ہے، کیونکہ نبی کریم نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ اسلام میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنا۔ جب اس پر اتنے ثواب کی ترغیب دی اور اتنے ثواب کی خوشخبری دی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنا، برے طریقے ایجاد نہ کرنا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میلاد شریف ہوتا ہے تو میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد شریف میں کوئی ڈانس نہیں ہوتا، میلاد شریف میں کوئی ڈھول نہیں بجتے، میلاد شریف میں کوئی برائی نہیں ہوتی، میلاد شریف میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا بیان ہوتا ہے،
سرکار دو عالم کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں تو کیا ذکر خدا اور ذکر رسول کبھی برا ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اس کو برا کہہ سکتا ہے؟ تو میلاد شریف اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں ذکر خدا اور ذکر رسول ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا؟ رسول اللہ نے خود اپنا میلاد شریف بیان کیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اللہ کی ساری مخلوقات سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا حضرت آدم تک، کہ آدم علیہ السلام تک میرے آباء و اجداد جو ہوئے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوئے ہیں، تمام خاندانوں سے افضل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے سب سے افضل اور اچھے خاندان سے ظاہر فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے بھی کہا یا رسول اللہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے اور بنی ہاشم سے افضل میں نے کوئی خاندان نہیں دیکھا اور آپ سے افضل اور آپ جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے اپنی ولادت کا بیان بھی فرمایا، اپنا حسب نسب بھی بیان فرمایا، اپنے فضائل بھی بیان فرمائے کہ میں سید المرسلین ہوں، میں قائد المرسلین ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو حمد کا جھنڈا اور عزت کی چابیاں اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور سارے نبی میرے پرچم میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اور سب سے پہلے جنت میں قدم رکھوں گا۔ فرمایا جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جنت سارے نبیوں پر حرام ہوگی، اور جب تک میری امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی دوسری امتوں پر جنت حرام ہوگی۔ تو حضور نے اپنے فضائل بھی بیان کیے، اپنا حسب نسب بھی بیان کیا، یہی کچھ میلاد شریف میں بیان ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد شریف کا بیان تو خود سنت رسول ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ ساری جو فضائل کی حدیثیں ہیں یہ کنہوں نے بیان کی ہے؟ صحابہ کرام نے بیان کی ہے، خصوصاً حضرت خدیجہ کے بیٹے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے شوہر سے تھے، وہ نبی کریم کے اوصاف اور نبی کریم کے فضائل کے بیان کرنے کے سلسلے میں مانے ہوئے تھے۔ چنانچہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے فضائل سنائیے، رسول اللہ کی اوصاف سنائیے۔ تو حضرت ہندہ نے حضور کے فضائل بیان کیے، حضور کے خصائص بیان کیے۔ تو خود حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ حضور کے اوصاف اور فضائل بیان کرتے تھے، اور حضور کے زمانے میں نعت خواں بھی تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت وہ منبر رسول پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں آج جاری نہیں ہوئی، سرکار دو عالم کے زمانے سے جاری ہیں۔ ہاں یہ کہو کہ ان چیزوں سے روکنا اور ان چیزوں کو بند کرنا یہ آج جاری ہوا ہے۔ یہ ان تبلیغیوں نے شروع کیا ہے جو ذکر رسول سے روکتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے منع نہیں کیا، سب پڑھتے آئے ہیں، منع کرنا انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو اصل میں یہ بدعتی ہیں جو ذکر رسول سے روکتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے تو ذکر رسول سے نہیں روکا، وہ تو ذکر رسول کو اپنی روح اور اپنے ایمان کی جان سمجھتے۔ یہ ضمناً بات آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت لبودا جو رہ گئی، کیونکہ حضرت حابیل تو قتل ہو گئے اور اقلیمہ کو قابیل اٹھا کر لے گیا، تو اب حضرت لبودا کا نکاح کن سے ہوتا جو بظاہر خوبصورت
نہیں تھی۔ تو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو 20واں جوڑا پیدا ہونا تھا اس میں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور آخری مرتبہ ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شیش۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین بنا، وہی نبی بنا، اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے منتقل ہو کر ان میں آیا، حضرت شیش علیہ السلام میں آیا۔ تو وہ لڑکی جو بظاہر خوبصورت نہیں تھی مگر وہ صبر و شکر کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کے مقدر کا ستارہ چمکایا کہ وہ پھر حضرت شیش علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا نور حضرت شیش علیہ السلام سے منتقل ہو کر ان میں آیا۔ تو وہ لبودا جو بظاہر تو خوبصورت نہیں تھی مگر اللہ نے اس کے مقدر کو اتنا بلند کیا کہ وہ نبی کریم کی ماں بنی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ماں میں اس کا نام آیا۔ سرکار کی جو مائیں ہیں قیامت تک ان میں ایک وہ بھی ہے۔ تو جہاں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ عَسَىٰ، ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہیں پسند نہ ہو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ حقیقت میں تمہارے واسطے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، محبوب رکھو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر اور برائی کا باعث ہو۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف ظاہری شکل و صورت کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، رنگ و روپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سیرت کو دیکھنا چاہیے، کردار کو دیکھنا چاہیے، کریکٹر کو دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بظاہر خوبصورت نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی انسان خوبصورت نہ ہو اور کوئی عورت اس کو صرف اس لیے پسند نہ کرے کہ یہ خوبصورت نہیں، تو وہ تو اس کو پسند نہ کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پسند نہ کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے خیال میں کسی کو پسند کرو اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے برا ہو، شر کا باعث ہو۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ صرف صورت ہی نہیں ہے، مسلمان صرف صورت کو ہی نہیں دیکھتا، صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ اصل چیز صورت نہیں ہے بلکہ اصل چیز کردار ہے، کریکٹر ہے۔ دیکھنے میں تو ابو لہب جو تھا نبی کریم کا چاچا وہ بڑا خوبصورت، ابو جہل جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، رنگ روپ کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، مگر کریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا، تو ان کا شمار کافروں میں ہوا، وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، کالے رنگ کے تھے، موٹے موٹے ہونٹوں والے تھے، ان کے نقوش بھی تیکھے اور خوبصورت نہیں تھے، مگر سرکار کی غلامی کی، اپنے کردار اور کریکٹر کو بلند کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے بن گئے، تو پھر ان کا یہ درجہ مرتبہ ہو گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عورت کا جیسا کردار ہوگا، جیسا عمل ہوگا، جیسی خوراک ہوگی، جیسے اس کے حالات ہوں گے، ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر عورت نیک ہو، عورت پاک دامن ہو، عورت نمازی پرہیزگار ہو،
تو اس کی اولاد میں اس کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی اولاد میں اس کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی اولاد میں اس کے کردار کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے خلیفہ تابعی ہیں، بڑے درجے اور مرتبے والے، ان کا لقب ہے امام الاولیاء۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کی آپ کو درجہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ ولیوں کے امام بنے ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، تو آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ کون سے آپ نے وظیفے پڑھے؟ کون سے آپ نے چلے کیے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بی بی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میری والدہ نبی کریم کی پاک بی بی مومنوں کی ماں حضرت میمونہ کی لونڈی تھی۔ تو حضرت میمونہ نے میری والدہ کو کسی کام کے لیے بھیج دیا، وہ چلی گئی اور مجھے سلا گئی۔ تو بچے کو جب سلا دیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ بچہ جلدی اٹھ بیٹھتا ہے۔ ان کی والدہ کو تو وہاں دیر لگ گئی جس کام کے لیے گئی تھی، اور پیچھے بچہ اٹھ بیٹھا۔ یہ اثر حضرت خواجہ حسن بصری جن کو ماں سلا گئی تھی یہ اٹھ بیٹھے، اور بچہ جب سو کر اٹھتا ہے تو وہ دودھ مانگتا ہے، روتا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے منہ میں دودھ دے دیا جائے تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جانتی ہیں کہ اس زمانے میں یہ ڈبوں کے دودھ تو تھے نہیں، اور نہ یہ بوتلیں تھیں، اور نہ یہ نپل وغیرہ تھے۔ اگر ایسا انتظام ہوتا تو وہ فٹافٹ پانی گرم کرتی اور اس میں تھوڑا سا پاؤڈر ملا کے اس کو ہلا کر بوتل میں ڈال کر نپل چڑھا کے منہ میں ڈال دے۔ تو یہ چیزیں تو اس وقت تھی نہیں۔ حضرت میمونہ نے حضرت حسن بصری کو گود میں اٹھایا، ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر یہ زاروں زار رو رہے، چپ نہیں کرتے۔ جب تک منہ میں دودھ نہ پڑے کیسے چپ کرے؟ تو مومنوں کی ماں حضرت میمونہ نے چپ کرانے کے لیے اپنا دودھ ان کے منہ میں دے دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دودھ اتر آیا۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ پی لیا۔ تو فرماتے ہیں دوستو مجھے یہ درجہ مرتبہ ملا ہے یہ برکت ہے ام المومنین کے دودھ کی، کہ میں نے اس سینے کا دودھ پیا ہے جو سینہ حضور کے سینے کے ساتھ لگتا تھا۔ تو یہ اس دودھ کی برکت ہے کہ میں امام الاولیاء ہو گیا ہوں، میں غوثوں قطبوں کا سردار ہو گیا ہوں۔ تو ماں کے دودھ میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، مگر ماں بھی تو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، پاک دامن ہو، تو پھر اس کے دودھ میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھیں، اور قرآن کی جو میں آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو البتہ ہم ضرور اس کو زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہت ہی اچھا اجر و ثواب دیں گے، بدلہ ان کے نیک کاموں کا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کوئی مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے کہ مرد ہی نیک عمل کر کے ولی بن سکتا ہے یا قطب بن سکتا ہے، عورت بھی اگر نیک عمل کرے تو وہ بھی ولی بن سکتی ہے، وہ بھی قطب بن سکتی ہے، وہ بھی غوث بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا
عورت ہو تو عورت بھی اگر نیک عمل کرے تو وہ بھی بہت بلند مرتبہ حاصل کر سکتی. دلائل الخیرات شریف جو بڑی مشہور کتاب ہے اور اولیاء اللہ بطور وظیفہ اس کو پڑھتے تھے، بطور وظیفہ. بڑے بڑے مشائخ اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کرتے ہیں اور آگے اپنے مریدوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. دلائل الخیرات شریف میری ماؤں بہنوں کو معلوم ہوگا کہ یہ دلائل الخیرات شریف کیسے جمع ہوئی. حضرت امام محمد جزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم فاضل محدث اور ولی اللہ تھے. وہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. پیدل خشکی کے راستے پیدل سفر کرتے ہوئے وہ حج کو جا رہے تھے تو ایک گاؤں آیا جس گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا اور ساتھ ہی وہ گاؤں تھا چھوٹے چھوٹے کچے کچے مکان تھے. عصر کی نماز کا وقت تھا تو حضرت امام محمد جزولی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ چلو اس کنویں پر چلو. تو کنویں سے پانی نکال کر وضو کریں گے اور وضو کر کے عصر کی نماز پڑھیں گے. جب کنویں پر آئے تو نہ تو وہاں ڈول تھا نہ کوئی رسی تھی، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو حضرت حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب پانی کیسے نکالیں. تو کھڑے تھے تو سامنے جو مکان تھا، گاؤں کی آبادی جو شروع ہوتی تھی تو جو شروع کے مکان تھے، پہلے مکان آتے تھے، ان مکانوں میں سے ایک مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی لڑکی 12-13 سال کی عمر تھی، وہ دیکھ رہی. تو وہ دوڑی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی آپ کو پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. فرمایا ہاں. اس لڑکی نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر چند الفاظ ہی آہستہ آہستہ اپنے منہ میں پڑے تھے. بس اس لڑکی کا پڑھنا تھا کہ کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا، جیسے کہ حوض بھرا ہوا. تو وہ لڑکی کہہ گئی حضرت جی وضو کر لو، اور خود وہ بھاگ گئی. حضرت صاحب نے اور آپ کے ساتھیوں نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کے پانی لیا، وضو کیا. کنواں بالکل کناروں تک بھر گیا. جب انہوں نے وضو کر لیا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو پانی آہستہ آہستہ پھر نیچے چلا گیا. انہوں نے عصر کی نماز تو پڑھی مگر بڑے حیران تھے کہ یہ لڑکی کیا کر گئی ہے. ہم بھی عالم فاضل ہیں، محدث ہے اور لوگ ہمیں ولی اللہ کہتے ہیں، مگر یہ کیا پڑ گئی ہے کہ ایک دم کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا. نماز پڑھنے کے بعد اسی مکان پر گئے، کہا بیٹی ذرا میری بات سنو. اس لڑکی نے کہا حضرت جی آپ کو پانی کی ضرورت تھی، وہ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب مجھ سے آپ کو کیا کام، میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس. حضرت صاحب نے کہا کہ بیٹی میں تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میرے پاس آ اور میری بات سن. تو وہ لڑکی آ گئی کہ حضرت جی بتائیے آپ نے اللہ رسول کا واسطہ دے دیا ہے. فرمایا مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے کیا پڑھا. تو وہ لڑکی کہنے لگی حضرت جی مجھے بتانے کی اجازت نہیں، میں نہیں بتا سکتا. مگر حضرت صاحب کیسے چھوڑیں پیچھا، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے کمالات اور اس قسم کی نعمتوں کے طالب رہتی اور اس نعمتوں کے حاصل کرنے میں وہ جان تک مار دیتے. تو کہا بیٹی مہربانی کرو، اللہ رسول نے جو نعمت تمہیں دی ہے وہ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی بتاؤ. لڑکی نے کہا حضرت جی مجھے بتانے کی اجازت نہیں. مگر یہ عالم فاضل تھے، کہنے لگے اچھا یہ نہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے، اتنا بتا دو کہ قرآن پڑھا ہے
یہ نہ بتاؤ کہ قرآن سی کون سی آیت پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے، یہ نہ بتاؤ، اتنا بتا دو کہ قرآن پڑھا ہے یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لیا ہے یا کوئی درود شریف پڑھا ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ کون سا درود پڑھا ہے، اتنا بتا دو کہ درود پڑھا ہے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لیا ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ کون سا درود ہے، اتنا تو بتا دو کہ کیا پڑھا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا حضرت جی میں نے درود شریف پڑھا، میں نے درود شریف پڑھا، مگر میں یہ نہیں بتاؤں گی کون سا درود پڑھا اور اس درود کے الفاظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم یہ نہ بتاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن سنو میں تمہارے سامنے درود پڑھتا ہوں، تم اس کو سنو، تو سننے کے بعد اتنا بتا دینا کہ میرے پڑھے ہوئے درود میں وہ تمہارا درود آ گیا ہے یا نہیں۔ یہ نہ بتانا کون کون سے الفاظ ہیں، اتنا بتا دینا کہ آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ تو حضرت صاحب نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف القاب کے ساتھ۔ جب پڑھ پڑھ کے خاموش ہوئے تو پوچھا، تو اس لڑکی نے کہا حضرت جی جو درود شریف میں نے پڑھا نا اس کا کچھ حصہ آ گیا ہے، سارا نہیں آیا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا حصہ ہے جو آ گیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا میں پھر پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پھر درود شریف پڑھا، مختلف الفاظ اور مختلف القاب کے ساتھ، مختلف سیغوں کے ساتھ پھر درود شریف پڑھتے رہے، پھر پوچھا تو اس نے کہا ابھی پورا تو نہیں آیا، کچھ حصہ اور آ گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ تو لڑکی نے کہا حضرت جی اب جتنا آپ نے پڑھا اس سارے میں میرا وہ درود شریف آ گیا ہے، مگر میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا چلو تم نہ بتاؤ، ہم یہ سارا ہی روز پڑھ لیا کریں گے، تو جب سارا روز پڑھیں گے تو وہ تمہارا بھی اس میں آ جائے گا، تو اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ 7 منزلیں ہو گئی دلائل الخیرات شریف۔ چنانچہ یہ بھی حکمت تھی کہ ہفتے کے 7 دنوں میں یہ سارا پڑھ، ایک دن ایک منزل، دوسرے دن دوسری منزل، تیسرے دن تیسری منزل۔ تو یہ دلائل الخیرات شریف کتاب بن گئی جو درود شریف کا مجموعہ ہے، اور اس کو زمانے کے اولیاء غوث اور کتب پڑھتی ہیں، اور اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ ولی اللہ ہو گئے۔ تو دیکھیے اس درود شریف کے جمع ہونے، اس کتاب دلائل الخیرات کے جمع ہونے کا باعث وہ ایک لڑکی تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف مرد ہی ولی نہیں بن سکتا، عورت بھی بن سکتی ہے، بشرطے کہ عورت بھی نیکی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ مردوں کے لیے ہی محدود نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو عورت بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو عورت کو بھی یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات،
اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع یعنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالی نے تیار کیا ہے ان کے واسطے کیا؟ مغفرت، بخشش، واجرا عظیما، اور اجر عظیم. اس آیت میں غور کیجئے، یہ 22ویں پارے کے پہلے پیج پر یہ آیت اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ ہر جگہ عورتوں کا ذکر کیا. ایک بات میں کرتا ہوں، میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں. آج اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے، اتنی سہولتیں، اتنے آرام میسر ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ گھر گھر موٹریں، آپ کو پیدل نہیں چلنا پڑتا. کھانے پینے پہننے کا یہ عالم ہے کہ عورتوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہوتی، 4-4 6-6 8-8 جوتوں کے جوڑے، برتنوں کا کوئی حساب نہیں، ہر چیز بنی بنائی تیار شدہ ملتی ہے. اور اس قسم کی مشینیں چلی ہوئی ہیں کہ آپ کو مرچ مسالہ وغیرہ بھی نہیں کوٹنا پڑتا، مشینوں کے ذریعے سے آپ سب کچھ کر لیں. روٹیاں پکانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے پہلے زمانے کی عورتیں چولہے میں لکڑیاں جلاتی، اور جس مصیبت سے لکڑیاں جلتی تھی وہ ان سے پوچھو جو کسی زمانے میں جلاتی رہی. اور آج کل ہیٹر لگے ہوئے، گیس ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، بڑے آرام کے ساتھ کھانا پک جاتا ہے، ہر چیز کی سہولت. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جبکہ پائپ لائنیں نہیں بچھی ہوئی تھی اور گھروں کے اندر پانی نہیں آتا، تو تم نے سنا ہے گرے اسٹریٹ کی مسجد میں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی، آٹا پیستی تھی، خود کپڑے دھوتی تھی. اور کپڑے دھونے کے لیے آج کل کے پاؤڈر، سرف وغیرہ اور آج کل کے بڑے اچھے صابن جو میل کو فوراً کاٹ دیتی ہے، یا واشنگ مشینیں نہیں تھی کہ مشین میں کپڑے ڈالے اور مشین چل رہی ہے اور کپڑے خود بخود دھل گئے، تو ان کو بڑی محنت مشقت کے ساتھ کپڑے دھونے پڑتے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کھانا پکانا پڑتا. اور کپڑوں کا یہ عالم تھا کہ مائی صاحبہ کے پاس، حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ساری زندگی 2 جوڑوں سے زیادہ کبھی نہیں، صرف 2 جوڑے. چنانچہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان نے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جوڑا عنایت فرمایا تھا شادی کے وقت، ایک میں نے پہنا ہوا تھا، ایک انہوں نے اور عطا کیا.
سادہ سا جوڑا. تو فرماتی ہے میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، جو پہنا ہوا تھا وہ سیدھا ہو گیا، پرانا ہو گیا، اور جو دوسرا تھا وہ اندر رکھا ہوا تھا. تو دروازے پر ایک سائل آ گیا، تو اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ کی اہل بیت پر سلام ہو، میں ایک مسکین یتیم ہوں، میرے گھر میں میری بیوی کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں، تو ہم ننگوں کو کپڑا پہناؤ، ہم ننگوں کو کپڑا اڑاؤ، اللہ تمہیں جنت کے حلے پہنائے گا. تو مائی صاحبہ فرماتی ہے میں نے خیال کیا کہ وہ جو جوڑا اندر پڑا ہوا ہے نیا، وہ نکال کر خود پہن لوں اور یہ پرانا جوڑا اتار کر اس کو دے دوں تاکہ اس کی بیوی پہن. تو فرماتی ہیں جب میں اندر سے وہ نیا جوڑا نکال کر لائی تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ ایک شعر میں کیا. فرماتے ہیں کہ ہر چاری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فرماتے ہیں جب تک اللہ کی راہ میں پیاری چیزیں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے. مائی صاحبہ فرماتی ہیں جب مجھے یہ آیت یاد آئی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ اے میرے ضمیر، اے میرے نفس، یہ بتا تجھے ان جوڑوں میں سے کون سا جوڑا زیادہ پیارا؟ تو ضمیر نے کہا وہی پیارا ہے جو اندر رکھا ہوا ہے. تو مائی صاحبہ نے وہ نیا جوڑا اندر سے نکال کر اس سائل فقیر کو دے دیا اور خود وہ پرانا پھٹا ہوا جوڑا اپنے تن پر رہنے دیا. ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو حضرت فاطمہ زہرا کا قمیص اتنا پھٹا ہوا تھا کہ وہ اس حالت میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتی تھی. حالانکہ حضور باپ تھے مگر شرم و حیا والی بیٹی پھر بھی باپ کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہو. تو دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر کہا ابا جان میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میرا قمیص پھٹا ہوا ہے اور اس حالت میں میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. تو رسول اللہ نے اپنی چادر پھینکی کہ میری بیٹی یہ چادر اوڑھ کر آ جاؤ. تو دیکھو جنت کی عورتوں کی سردار، مگر ان کے پاس اوڑھنے اور پہننے کے لیے چادر بھی نہیں تھی. اور آج ہماری ماں بہنوں کے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے. کتنے برتن ہیں، کتنے جوڑے ہیں، اور پھر یہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، چار چیتڑے ہی تو ہیں. کپڑوں کی بھری ہوئی الماریوں کو کیا کہیں گی، چار چیتڑے ہی تو ہیں. اور جوتیاں جو ہیں وہ لائن میں قطار میں پڑی ہوں گی 8 7 یا درجن. تو کہیں گی کیا میرے پاس کیا ہے، یہ 2 4 لیتڑے ہی تو ہیں. اور برتنوں سے الماریاں بھری ہوئی ہوں گی اور باتیں کریں گی تو کہیں گی میرے پاس کیا رکھا ہے، یہ 2 4 ٹھیکرے ہی تو ہیں. یہ اتنا حاصل ہے ان کو، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتی اور نماز نہیں پڑھتی. کہتی ہیں مولوی صاحب وقت نہیں ملتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے. حالانکہ اتنی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہے مگر ان کو نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. بس آخری بات کرتا ہوں، سبق حاصل کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں، جانتے ہو ان کی شان کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا جہان کی عورتوں جیسی نہیں، تمہارا درجہ اور مرتبہ بہت بلند ہے، میرے محبوب کی زوجیت میں آ کر تم بھی بے مثل ہو گئی ہو، بے مثل کے ساتھ تعلق اور نسبت پیدا کر کے تم بھی بے مثل ہو گئی ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں بن گئی، سرکار کی بیویاں بن گئی تو وہ بھی بے مثل ہو گئی، اب ان کے لیے احکام دوسری عورتوں جیسے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دل میں خیال کیا کہ غریبی کا، فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ 40 روز تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں پکتی، چند کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور وقت گزار لی۔ تو نبی کریم کی بیویوں نے خیال کیا کہ کافروں کی عورتیں اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے گھروں میں طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں، ان کے مکان کتنے اچھے ہیں، وہ عیش کی زندگی گزارتی ہیں، اور ہم مصیبتوں سے دو چار ہیں، فقر و فاقہ رہتا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن کہا کہ ہمارے لیے بھی آپ کچھ خیال کریں، ہمیں کپڑے دیں، ہمیں یہ کریں، ہمیں وہ کریں، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کیا تو اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا عیش اور دنیا کی زینت چاہتی ہو کہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے کپڑے ہوں، زیورات ہوں، ہم زینت و آرائش کے ساتھ نکلے، زینت و آرائش کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دوں کہ اگر دنیا کی زینت اور دنیا کا عیش چاہتی ہو تو پھر کیا کرو، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ میں تمہیں تمہارا مہر دے دوں، جو تمہارا حق بنتا ہے وہ تمہیں دے دوں اور تمہیں طلاق دے کر اپنے سے الگ کر دوں، پھر تم وہاں چلی جاؤ جہاں تمہیں دنیا کا عیش ملے، دنیا کی زینت حاصل ہو، وَإِن كُنتُنَّ بِاللَّهِ، اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی، دنیا کا عیش چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے عیش اور زینت کا خیال چھوڑنا پڑے گا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر یہ سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے، محسنات ہیں، ان کے واسطے اجر عظیم تیار کیا۔ تو جب یہ آیت اتری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ آپ بولو، اگر دنیا کا عیش چاہتی ہو، دنیا کی زینت کی طالب ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم وہاں چلی جاؤ جہاں تمہیں دنیا کا عیش ملے، اور اگر آخرت کی طالب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طالب ہو تو پھر سن لو، آخرت میں اللہ نے تمہارے واسطے بہت اچھا اجر و ثواب تیار کیا ہے، بولو دنیا کا عیش چاہتی ہو یا آخرت کا؟ تو نبی کریم کی ساری بیویوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آخرت کا عیش چاہتی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں، ہم دنیا کا عیش اور دنیا کی زینت نہیں چاہتی، ہم نے جو مطالبہ کیا تھا یا بیان کیا
کیا تھا اس سے ہم توبہ کرتے. تو نبی کریم کی پاک بیویوں نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جاتی. دنیا کا عیش چھوڑنا پڑے گا, دنیا کے عیش اور زینت کا خیال چھوڑنا پڑے گا. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر یہ سن لو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں, محسنات ہیں, ان کے واسطے اجر عظیم تیار کیا ہے. تو جب یہ آیت اتری, حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اب بولو, اگر دنیا کا عیش چاہتی ہو, دنیا کی زینت کی طالب ہو, تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, تم وہاں چلی جاؤ جہاں تمہیں دنیا کا عیش ملے. اور اگر آخرت کی طالب ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی طالب ہو, تو پھر سن لو, آخرت میں اللہ نے تمہارے واسطے بہت اچھا اجر و ثواب تیار کیا ہے. بولو دنیا کا عیش چاہتی ہو یا آخرت کا؟ تو نبی کریم کی ساری بیویوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم آخرت کا عیش چاہتی ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہے, ہم دنیا کا عیش اور دنیا کی زینت نہیں چاہتی. ہم نے جو مطالبہ کیا تھا یا خیال کیا تھا اس سے ہم توبہ کرتی. تو نبی کریم کی پاک بیویوں نے صبر و شکر کے ساتھ فقر و فاقے کے عالم میں زندگی گزاری. یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ملتا نہیں تھا, وہ اس کے گھر میں تھی جس نبی کی نگاہ میں یہ اثر تھا کہ پہاڑوں پر از نگاہ کر کے ان کو سونا بنا سکتے. دو جہان کے مالک و مختار تھے, کونین کی نعمتیں ان کے ہاتھوں میں تھیں, مگر حضور کو یہ فقر و فاقہ پسند تھا. حضور علیہ السلام کو مسکینی کی زندگی پسند تھی. ایک بات میں ضرور کروں گا, خاتون جنت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, حضور نے خود فرمایا میری بیٹی تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. تو میری مائیں بہنیں کتاب پڑھ کر دیکھیں, میری کتاب پڑھ کر دیکھیں سفینہ نوح حصہ 2, جس میں نے حضرت سیدہ کی زندگی کے حالات لکھے, حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل لکھے ہیں کہ نبی کریم نے ان کا نکاح کیسے کیا, اور نکاح کے وقت کیا جہیز دیا. جہیز کیا تھا؟ ایک چکی تھی آٹا پیسنے کی, ایک مسلح تھا نماز پڑھنے کا, ایک لوٹا تھا وضو کرنے کا, ایک نیچے کا بچھانے کا کپڑا اور ایک اوپر اوڑھنے کا کپڑا, اور ایک سادی سی چارپائی تھی, اور ایک دو برتن تھے. کوئی زیورات نہیں تھے, اور کوئی آج کل کی طرح کی ساری. یہ ان کو جہیز دیا اور رخصت کر دیا. سرکار چاہتے تو اتنی دھوم دھام سے شادی کر سکتے تھے کہ دنیا کے بادشاہ بھی ایسی نہ کرتے, مگر سرکار نے سادگی کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میری امت کے غریب لوگوں کا پردہ ہے. ان کو پتہ چل جائے کہ سادگی کے ساتھ شادی کرنا یہ ہمارے رسول کی سنت ہے. لیکن افسوس آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ پہلے شرطیں طے کرتے کہ بولو جہیز میں کیا کیا دو, اگر کسی چیز کی کمی ہو تو وہ طرح کی باتیں کرتے. اور کچھ لوگوں نے شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح نمائش کا سلسلہ شروع کیا, دینے لینے کھانے پکانے کا, کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا اس طرح کرنا غریبوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا. غریب ایسا نہیں کر سکتے تو ان کی لڑکیاں کوئی نہیں لیتا, یا پھر وہ پورا کرتے ہیں چاہے ان کو قرض لینا پڑے, چاہے ان کو کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے, وہ کسی نہ کسی طرح پیسے حاصل کر کے صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے اور برادری میں اپنے نام کو رکھنے کے لیے ان کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں
ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رسول کی ماننے والی ہے۔ ان کو کافروں کو، یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کی سی زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ یہاں بے پردگی ہے، اڑیانی ہے، بے شرمی ہے کہ عورتیں پھرتی ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بہو بیٹیاں بھی ننگے سر پھرتی ہیں اور ان کے بال باقاعدہ سب کو نظر آتے ہیں، ننگے سر ہے اور تنگ و چست لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ شریعت میں بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہاں تک کہ عورت کے بال بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت زینت و آرائش کر کے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہے یا دوسرے اس کی زینت اور آرائش کو دیکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ عورت بدکار عورتوں کے ساتھ اٹھے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے معنی کیا ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز، پردے میں رکھنے کی چیز۔ چنانچہ آدمی کا گھٹنے سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے یہ عورت ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک کا یہ حصہ عورت ہے، کیونکہ اس حصے کا چھپانا، پردے میں رکھنا فرض ہے، اس واسطے اتنے حصے کا نام عورت ہے۔ اور عورت تو سر سے لے کر پیر تک عورت، تو عورت کے معنی ہی ہے پردے میں رہنے والی۔ تو جب عورتیں پردے سے باہر نکل آئیں تو انہوں نے گویا یہ ظاہر کر دیا کہ ہم عورتیں نہیں۔ دوسرا نام عورتوں کا کیا کہا جاتا ہے؟ مستورات۔ عورتوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مستورات۔ مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہوگا، لوگ اشتہاروں میں لکھتے۔ تو مستورات کا معنی کیا ہے؟ مستورات جمع ہے مستورتوں کی، اور مستورتن اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول مؤنث ہے ستر سے، اور ستر کہتے ہیں پردے کو۔ تو مستورہ، مستورتن کے معنی ہے چھپی ہوئی، پردے میں رہنے والی۔ تو مستورتن کی جمع ہے مستورات، جس کا معنی ہو گیا پردے میں رہنے والیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو ڈال کر نکلا کرے۔ یدنین علیہن، ڈالیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، جلابیب جمع جلب کی، اور جلب بڑی چادر کو کہتے۔ تو پہلے زمانے میں برقعے نہیں ہوتے، عورتیں بڑی چادر اس طرح اڑتی تھی کہ ان کا جسم چھپ جاتا تھا، منہ بھی چھپ جاتا تھا، صرف آنکھیں ان کی ننگی ہوتی تھی اور وہ گزرتی۔ اس کے بعد برقعے بن گئے۔ تو چاہیے کہ برقعے پہنو یا گھروں سے باہر نکلو تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر نکلو، اور اپنی زینت اور اپنی حسن اور اپنے جمال اور اپنی جوانی اور اپنے چہرے کو چھپا کے نکلو، نہ غیروں کی نظر پڑے، نہ ان کے خیالات میں ایک قسم کا اشتعال اور انتشار پیدا ہو، اور نہ فتنے اور فساد پیدا ہو۔ یہ سارے فتنے اور فساد جو ہیں یہ بے پردگی کے۔ غیروں کی نظر پڑے، نہ ان کے خیالات میں
ایک قسم کا اشتعال اور انتشار پیدا ہو اور نہ فتنے اور فساد پیدا ہو۔ یہ سارے فتنے اور فساد جو ہیں یہ بے پردگی کے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس خوبصورت چیز کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ شو کیسوں کے اندر دکانداروں نے چیزیں سجا کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جو شو کیسوں کے اندر چیزیں سجا کے لگاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ کہ دیکھنے والوں کی نظر پڑے اور پھر ان کو لینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر کوئی دیکھے ہی نہیں تو لینے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟ آپ بازار میں سے گزرتی ہیں، شو کیس میں کپڑا لگا ہوا دیکھتی ہیں، کہتی ہیں یہ نئے ڈیزائن کا کپڑا آیا ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے، میں تو اس کو ضرور حاصل کروں۔ آدمی گزرتی ہیں شو کیسوں کے اندر، یہ جو جوتے ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ نئے ڈیزائن کا جوتا ہے، بہت اچھا ہے، میں اس کو حاصل کروں۔ تو اگر وہ جوتے یا کپڑے یا چیزیں شو کیسوں میں سجی ہوئی نہ لگی ہوں اور آپ کی نظر نہ پڑے تو آپ چپ کر کے گزر جائیں گے، لیکن جب نظر پڑے گی تو ان کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح عورت اگر پردے میں رہے تو نہ مرد ان کو دیکھیں اور نہ مردوں کے دلوں میں ان کے حصول کا جذبہ پیدا ہو۔ جب عورتیں بے پردہ بن ٹھن کے زینت و آرائش کے ساتھ پھرتی ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، پھر وہ ہر طرح کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح ان کو حاصل کیا جائے، اور پھر فتنوں اور فساد کے دروازے آگے کھل جاتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کرے بلکہ چھپائے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں جو میں نے تمہیں سنائے اور بتائے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو تو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرو، اور اگر عمل نہیں کرو گی تو قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتی ہو کہ یا اللہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں بتایا نہیں۔ تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہیں بتایا گیا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائی گئی ہے کہ تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم ہے تمہارے لیے، اور اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عزت آبرو کی حفاظت ہے، اسی میں تمہارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب ماں بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور سب کی اولادوں کو نیک کرے، سب کو شاد اور آباد رکھے۔ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ مجھے آج صرف اپنی ماں بہنوں کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ان تک پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ اگر کسی نے عمل کیا، اللہ سب کو توفیق دے، تو یہ بہت مفید ہوگا میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ صرف 8 گھنٹہ بیان کر دینا، لیکن بہت زیادہ بیان ہو گیا، حالانکہ میں بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہوں، اور ایک پول سے سیدھا یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں، گھر بھی نہیں گیا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا ہے۔ باہر صورت اللہ تبارک و تعالی میرا آنا اور بیان کرنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا در ہو میرا سر، سامنے ہو روئے انور، حسنین کا صدقہ کرم کر، چشم دل کر دو منور. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ دلانو سلام. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت کے لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت
اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شمع بز میں ہدایت، السلام اے صاحب خلق عظیم، السلام اے معدن لطف امین، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ، دعا خیر کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بحرمت سید المرسلین، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، ہماری مائیں بہنیں جو دین اسلام کی تبلیغ اور مسلک اہل سنت کی تبلیغ اور اشاعت کے سلسلے میں حصہ لیتی ہیں اور بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور اپنے دلوں میں دین و مسلک کی اشاعت کا جذبہ رکھتی ہیں، یا اللہ ان کو برکتیں عطا فرما اور ان کے جذبات میں اور ترقی عطا فرما، ساری مائیں بہنوں کو اور سارے بزرگوں اور دوستوں کو شریعت حقہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک کر، یا رب العالمین اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کی دینی دنیاوی جائے مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بحرمت سید المرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما